صفحہ نمبر 633 ہی جاری ہے۔ بدر کی شرکت بظاہر ایک حسنہ ہے، لیکن حقیقت میں ہزاروں اور لاکھوں حسنات کا اجمال اور عنوان ہے، اور ایمان و احسان، صدق اور اخلاص کی ایک سند ہے۔ لہٰذا اگر بدر میں شرکت کرنے والے صحابی سے با متقاضائے بشریت کوئی غلطی یا فروگزاشت ہو جائے تو وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان سے خارج نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اس علیم و خبیر کی خبر ہے کہ جس میں کذب کا امکان نہیں، اس لیے کہ حق تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ ان سے یہ فرگزاشت ہوگی، مگر باوجود اس علم ازلی اور ابدی کے پھر ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تمغہ سے سرفراز فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اس عظیم الشان حسنہ کے بعد ان سے کوئی ایسی غلطی نہ ہوگی کہ جو ان کی اس نیکی کو محو کر سکے، بلکہ یہ عظیم الشان حسنہ ہی آئندہ کی غلطی کا کفارہ بن جائے گی۔ کما قال تعالی ان الحسنات یذہبن السیئات، تحقیق نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وَإِذَا الْحَبِيبَ أَتِي بِذَنبٍ وَاحِدٍ جَاءَتْ مُخْسَانُ بِأَلْفِ شَفِيعٍ، اگر دوست سے کسی وقت کوئی غلطی اور چوک ہو جائے تو اس کے محاسن اور گزشتہ کارنامے ہزار سفارشی لا کر سامنے کھڑے کر دیتے ہیں۔ قلب میں اگر کوئی فاسد اور زہریلا مادہ نہ ہو تو پھر معصیت چندہ نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ قلب کی قوت ایمانی ان کو توبہ اور استغفار پر آمادہ کرتی ہے، جس سے فقط گناہ معافی نہیں ہو جاتا بلکہ مبدل بانیکی ہو جاتا ہے۔ کما قال تعالی، صفحہ نمبر 634، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، جن لوگوں نے کفر و شرک سے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بندہ نے جب توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہ کو ندامت اور پشیمانی سے بدلا تو خدا بند ذوالجلال نے اس کی سیئات کو حسنات سے اور اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا۔ یہ آیت عامہ مومنین کے حق میں ہے، اہل بدر سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں، جس کے قلب میں کوئی زہریلا اور فاسد مادہ موجود ہو تو ہزار طاعت و عبادت بھی اس کے لیے مفید نہیں، جیسے ابلیس سے لعین اور بلم باور خوارج اور روافظ ہزار نماز اور روزہ اور لاکھ عبادت کریں، مگر جب تک قلب کا تنقیہ نہ ہو جائے اور فاسد مادہ نہ نکل جائے اس وقت تک کوئی طاعت اور کوئی عبادت مفید اور کارآمد نہیں۔ صفراوی مزاج والے کو کتنی ہی لطیف غذا کیوں نہ دے دی جائے، کوئی فائدہ نہیں، سوء مزاج کی وجہ سے وہ لطیف غذا بھی مستحی الی السفرہ ہو جائے گی۔ کما قال تعالی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ صحیح المزاج اور صحیح القوا اگر غلطی سے کوئی بدپریزی کر بیٹھے تو اس کے لیے کسی خاص علاج کی حاجت نہیں، اس کی طبیعت ہی خود اس عارضی مرض کو دفع کر دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حاطب کی اس غلطی کو فساد مزاج پر معمول کر کے نفاق کا حکم لگایا اور قتل کی اجازت چاہی۔ سرخیل تباہ روحانی فدائے روحی و جسمانی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عمر، حاطب کا قلب نفاق کے مرض سے بالکل پاک ہے، یہ نفاق نہیں بلکہ غفلت سے غلطی ہو گئی ہے، روحانی مزاج اس کا صحیح ہے۔ بدر کی شرکت نے اس کو کندن بنا دیا ہے، اتفاق سے بدپریزی ہو گئی ہے۔ صحیح المزاج کو بھی کبھی کبھی نزلہ اور زکام کی شکایت پیش آ جاتی ہے، جس کے لیے ایک معمولی سا جو شاندہ یا خیساندہ کافی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل
مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 634 ہی جاری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاطب کو بلا کر فقط یہ دریافت فرمانا، محاذج حاطب، اے حاطب یہ کیا معاملہ ہے؟ ان کی عارضی شکایت کے لیے یہی کافی جو شاندہ تھا۔ پیتے ہی بدپریزی کا اثر ایسا کافور ہوا کہ مرتے دم تک پھر کبھی کوئی شکایت ہی نہ پیش آئی، رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ اسکندریہ کے نام دعوت اسلام کا خط لکھوایا تو انہی حاطب کو سفیر بنا کر بھیجا، جیسا کہ گزرا۔ سبحان اللہ، کیا بارگاہ تھی! ایک جانب حاطب کو جو شاندہ پلایا جا رہا ہے اور دوسری جانب عمر بن الخطاب کو امراض روحانی کی تشخیص اور معالجہ کا طریقہ تلقین ہو رہا ہے تاکہ جب وقت آئے تو عمر تشخیص اور علاج میں غلطی نہ کریں۔ صفحہ نمبر 635۔ خط کا مضمون، حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کا مضمون۔ حاطب بن ابی بلتا کے خط کا مضمون بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا منشا عیاذاً باللہ نفاق نہ تھا۔ وہ خط یہ تھا: اے گروہ قریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے مانند تم پر ایک ہولناک لشکر لے کر آنے والے ہیں جو سیلاب کی طرح بہتا ہوا ہوگا۔ خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا لشکر خود تنہا بھی تشریف لے جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا اور فتح و نصرت کا جو وعدہ خدا نے آپ سے کیا ہے وہ ضرور پورا کرے گا، یعنی آپ کی کامیابی لشکر پر موقوف نہیں، بس تم اپنے انجام کو سوچ لو، والسلام۔ یہ خط یحییٰ بن سلام نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، جس کو علامہ کستلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری کتاب الجہاد باب حکم الجاسوس میں نقل کیا ہے، اور فتح الباری باب غزوۃ الفتح میں بھی مذکور ہے، اور البدایہ والنہایہ میں بھی ہے۔ اس خط کا مضمون حاطب بن ابی بلتا کے اس عذر کی صاف تصدیق اور تائید کر رہا ہے کہ جو پہلے گزر چکا ہے، یعنی فَكَتَبْتَ کتاب لا یضر اللہ و رسولہ، میں نے ایسا خط لکھا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مضر نہیں۔ واقعی کی روایت میں ہے کہ یہ خط سہیل بن عمرو، صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل کے نام تھا۔ یہ تینوں فتح مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خط کا مضمون یہ تھا: ان محمد یکسا نفرا فاما الیکم وما الی غیرکم فعلیکم الحذر، تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ کے لیے نکلنے والے ہیں، معلوم نہیں کہ کس طرف کا قصد ہے، تمہاری طرف یا کسی اور طرف، تم اپنی فکر کرو۔ حق جل شانہ نے حاطب کے اس واقعے میں سورہ ممتحنہ میں نازل فرمائی، یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، جس میں حق جل شانہ نے کافروں سے دوستانہ تعلقات کے احکام بیان فرمائے۔ اس صورت کی تفسیر کو دیکھ لیا جائے۔ مدینہ منورہ سے روانگی۔ القصہ: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10ویں رمضان المبارک 10,000 قدسیوں کی جمعیت ہمراہ لے کر بعد نماز عصر مدینہ منورہ سے بقصد فتح مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے ہمراہ تھیں۔ صفحہ نمبر 636۔ جب آپ مقام ذی الحلیفہ یا مقام حجفہ پہنچے تو حضرت عباس وہاں اہل و عیال کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو جاتے ہوئے ملے۔ آپ کے ارشاد سے سامان تو مدینہ بھیج دیا اور خود آپ کے لشکر کے ساتھ لشکر اسلام۔ صفحہ نمبر 636۔ جب آپ مقام ذی الحلیفہ یا مقام حجفہ میں پہنچے تو حضرت عباس ماں اہل و عیال مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو جاتے ہوئے ملے۔ آپ کے ارشاد سے سامان تو مدینہ بھیج دیا اور خود آپ کے ساتھ لشکر اسلام میں شریک ہو کر بغرض جہاد پھر مکہ مکرمہ واپس ہوئے۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام تو پہلے ہی سے لا چکے تھے، مگر قریش سے اپنے اسلام کو مخفی رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عباس، یہ تمہاری ہجرت آخری ہجرت ہے، جیسے میری نبوت آخری نبوت ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ میں قیام آپ کے حکم سے تھا کہ مکہ ہی میں رہیں اور قریش کی خبریں آپ کو پہنچاتے رہیں۔ مسند ابی یعلا اور معجم طبرانی میں ہے کہ قیام مکہ کے زمانے میں حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کی اجازت چاہی۔ آپ نے ان کو جواب میں لکھوایا کہ اے چچا، آپ اپنی ہی جگہ قیام فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ پر ہجرت کو ختم کرے گا جیسے کہ مجھ پر نبوت کو ختم کیا۔ اور مقام ابا میں ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ بغرض اسلام مکہ سے مدینہ آتے ہوئے ملے۔ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آپ کے چچا زاد بھائیوں نے کے علاوہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا، نبوت سے پیشتر آپ کے دوست تھے، کسی وقت آپ سے جدا نہ ہوتے تھے۔ نبوت اور بعثت کے بعد محبت منقلب بعداوت ہو گئی اور آپ کی حجب میں شعر بھی کہے، جن کا حسان بن ثابت نے جواب دیا۔ ابو سفیان بن حارث کے ساتھ ان کا بیٹا جعفر بھی تھا، اور عبداللہ بن ابی امیہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، یعنی آپ کی پھوپھی عاتقہ بن عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ یہ بھی آپ کے شدید مخالفوں میں سے تھے۔ دونوں نے بارگاہ نبی میں حاضری کی اجازت چاہی، مگر چونکہ حضور پرنور کو ان دونوں سے بہت تکلیفیں پہنچی تھی، اس لیے آپ نے ان سے اعراض فرمایا اور حاضری کی اجازت نہیں دی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سفارش کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک آپ کے چچا کا بیٹا اور دوسرا آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ان سے ملنے کی ضرورت نہیں۔ ابن ام نے میری آبرو ریزی کی، اور پھوپھی کا بیٹا وہی شخص ہے جس نے مکہ میں یہ کہا تھا کہ خدا کی قسم تجھ پر ہرگز ایمان نہ لاؤں گا یہاں تک کہ تو سری لگا کر آسمان پر چڑھ جائے اور میں بچشم خود تجھ کو دیکھ رہا ہوں، اور پھر تو ایک دستاویز لے کر آسمان سے اترے اور 4 فرشتے تیرے ساتھ ہوں اور یہ گواہی دیں کہ تجھ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، پھر بھی میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے مکارم اخلاق سے جو امید ہے کہ آپ کے خوان نعمت سے آپ کا چچا زاد بھائی اور پھوپھی زاد بھائی سب سے زیادہ محروم اور بد نصیب نہ رہے گا۔ جب آپ کا رحم اور عفو عام ہے تو پھر یہی کیوں محروم رہیں؟ اقربارا قجا کئی محروم تو کہ با دشمنا نظر داری۔ ادھر ابو سفیان بن حارث نے یہ کہا کہ اگر آپ اپنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت نہ دیں گے تو میں اپنے بیٹے جعفر کو لے کر کسی صحرا میں نکل جاؤں گا اور وہیں بھوکا اور پیاسا مر جاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کی شفاعت اور ان دونوں کی اس درجہ خجالت و ندامت کو سن کر حاضری کی اجازت دی۔ حاضر ہوتے ہی دونوں مشرف با اسلام ہوئے اور مسلمانوں کے ہمراہ مکہ روانہ ہوئے۔ صفحہ نمبر 637۔ حافظ ابن عبد البر اور محب طبری راوی رحمۃ اللہ علیہما ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان بن حارث کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کے چہرہ انور کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا، یعنی تاللہ لقد آثارک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، قسم اللہ کی بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بلا شبہ ہم قصوروار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے آنے کا مشورہ اس لیے دیا کہ چہرہ انور کی حیا اور چشم ہائے شرمگیں آپ کے اور عتاب کے درمیان حائل بن جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی اور رحمت عالم اور حیائے تبسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جواب نکلا، لا تثریب علیکم الجوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج کے دن تم پر کوئی الزام اور ملامت نہیں، اللہ تمہارا قصور معاف کرے، وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ ابو سفیان کی معذرت قبول ہوئی اور حسب ارشاد نبوی الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کی کدال نے ابو سفیان بن حارث کے قلب کو کھود کر ایسا صاف کر دیا کہ اب اس میں آپ کی خاطر عطر کی کدورت کا کوئی ریزہ باقی نہ چھوڑا، اور ایمان و احسان اور اخلاص و ایقان کو کوٹ کوٹ کر ان کے دل میں ایسا بھر دیا کہ باہر سے کفر کا کوئی غبار اور ذرہ اڑ کر ان کے دل میں نہ پہنچ سکے، اور اسی وقت سے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جان بازی اور سرفروشی کے لیے آپ کے ہم رکاب ہوئے۔
کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان بن حارث نے حیا کی وجہ سے مدت العمر آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے جنت کی شہادت دیتے تھے، رضی اللہ عنہ ورا و ارضا۔ اور گزشتہ قصور کی معذرت میں کچھ اشعار کہے: لعمرک انی یوم احمل ارایا لتغلب خیل لات خیل محمد۔ قسم ہے آپ کی زندگی کی، تحقیق جس دن میں نے جھنڈا اس لیے اٹھایا تھا کہ لات کا لشکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر پر غالب آ جائے۔ لکا لامت الج لا مدل لج الحیران ازلم لیلہ فہذا او انی ہین اہدا و اہتدا۔ تو اس دن میں اندھیری رات میں چلنے والے کی طرح حیران و پریشان تھا، اور بحمداللہ اب یہ وقت ہے کہ من جانب اللہ ہدایت دیا جا رہا ہوں اور ہدایت پا رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اور معذرت میں اشعار کہے۔ اور عبداللہ بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کے بعد یہ ہارا کہ حیا کی وجہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ صفحہ نمبر 638۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے اس وقت آپ اور صحابہ روزہ سے تھے۔ مقام قدید میں پہنچ کر صحابہ کی مشقت کے خیال سے آپ نے روزہ افطار کر فرمایا۔ صحابہ نے بھی آپ کے اقتداء میں روزہ توڑ دیا۔ اول تو سفر فی نفس ہی تعبر مشقت ہے، اور پھر وہ بھی جہاد کے لیے اور موسم گرما میں، اس لیے افطار فرمایا کہ ایسی حالت میں اگر روزہ رکھا گیا تو ذوف اور ناتوانی کی وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ ادا نہیں ہو سکے گا۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ لیسا من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا بھلائی اور نیکی نہیں۔ ہاں اگر سفر جہاد نہ ہو اور سفر میں کوئی خاص مشقت نہ ہو تو پھر روزہ رکھنا ہی افضل ہے۔ رمضان کے روزہ کی اگرچہ قضا ممکن ہے، لیکن رمضان کے انوار و تجلیات، فرشتوں کے ہر وقت عروج و نزول کے برکات، شیاطین کے پیروں میں بیڑیاں پڑ جانا، جنت اور رحمت کے دروازوں کا کھل جانا، جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا، حفاظ کتاب اللہ کا لیل و نہار کلام اللہ کی تلاوت میں سرشار رہنا، فرشتوں کا حلقہ ہائے ذکر اور مجالس، تسبیح و تحلیل اور تلاوت قرآن کی محفلوں کو تلاش کرتے پھرنا، یہ باتیں رمضان کے سوا دوسرے مہینہ میں کہاں میسر آ سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے عبداللہ شاہ نور شاہ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی مریض اور مسافر کے لیے اگرچہ افطار جائز ہے لیکن روزہ رکھنا اولا اور افضل ہے۔ اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ سفر میں روزہ افضل ہے۔ فتح مکہ کے ارادہ سے جو 10,000 قدسیوں کا لشکر ظفر پے کر سفر کر رہا تھا وہ جہاد فی سبیل اللہ اور اعلیٰ کلمت اللہ کی غرض سے تھا، اس لیے اس کے لیے تو نماز کو بھی مؤخر کیا جا سکتا ہے جو روزہ سے بلا شبہ افضل ہے، اور دین کا ستون اور ایمان کے بعد سب سے افضل اور بہتر عمل ہے۔ لہٰذا سفر جہاد میں روزہ کا افطار ہی اولا اور افضل ہے۔ خدا بند ذوالجلال کی راہ میں جان بازی اور سرفروشی کے نکل کھڑا ہونا یہ وہ نعمت ہے کہ جس پر آسمان اور زمین کے فرشتے رشک کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں روزہ افطار کرنے سے اگرچہ تسبیح و تحلیل اور تحمید و تمجید اور نزول ملائکہ کی برکات سے زیادہ مستفید نہ ہو سکا، لیکن خدا کی راہ میں جان بازی اور سرفروشی کے لیے والہانہ اور عاشقانہ صبح اور شام کے چلنے میں قرب الہی کی ہزاروں اور لاکھوں ہی منزلیں طے ہو گئیں کہ اگر 1000 سال بھی مسلسل تسبیح و تحلیل کرتا تو قرب خدا بندی کی یہ منازل و مراحل اس کو طے نہ ہوتے جو جہاد کے چند قدموں میں طے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر میں 7 میل کی منزل قطع کی، لیکن حقیقت میں 7 سماوات سے اوپر پہنچا۔ یہ تو پراگندہ سر اور پراگندہ بال، برہنہ سر اور برہنہ پا، اپنی وہ جان عزیز جس کو بمعاوضہ جنت خدا بند ذوالجلال کے ہاتھ بے کر چکا ہے، خدا کو دینے اور سپرد کرنے جا رہا ہے تاکہ جلد از جلد اس کو اس کے مشتری خداوند تعالیٰ یعنی خداوند تعالیٰ کے حوالہ کر کے اپنی قیمت یعنی جنت وصول کرے۔ مبادہ کوئی قزاق اور راہزن یعنی کوئی شیطان اس بے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے کہ خداوند ذوالجلال سے کیا کرایا سودا نہ بگڑ جائے اور بعد میں کفر افسوس ملنا پڑے، اور آسمان و زمین کے فرشتے ٹکٹکی باندھے ہوئے رشک کی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہے ہوں۔ مقام مر الزہران میں پڑاؤ۔ مقام قدید سے چل کر عشاء کے وقت آپ مر الزہران پہنچے اور وہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور لشکر کو حکم دیا کہ ہر شخص اپنے خیمہ کے سامنے آگ سلگائے۔ عرب کا قدیم دستور تھا کہ لشکروں میں آگ روشن کیا کرتے تھے، اسی کے موافق آپ نے یہ حکم دیا۔ قریش کو اپنی بد عہدی کی وجہ سے
دغا لگا ہوا تھا کہ نامعلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت ہم پر چڑھائی کر بیٹھیں۔ چنانچہ ابو سفیان بن حرب، بدیل بن ورقہ اور حکیم خبر لینے کی غرض سے مکہ سے نکلے۔ صفحہ نمبر 639۔ جب مر الزہران کے قریب پہنچے تو لشکر نظر آیا، گھبرا گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ آگ کیسی ہے؟ بدیل نے کہا کہ یہ آگ قبیلہ خزاع کی۔ ابو سفیان نے کہا خزاع کے پاس اتنا لشکر کہاں سے آیا؟ وہ بہت قلیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیداروں نے دیکھتے ہی ان لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ ان لوگوں نے چوکیداروں سے دریافت کیا کہ کیا تم میں یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہم آپ کے اصحاب ہیں۔ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر گشت لگاتے ہوئے ادھر آ نکلے اور ابو سفیان کی آواز پہچان کر فرمایا، افسوس ہے ابو سفیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے۔ خدا کی قسم اگر تجھ پر فتح یاب ہو گئے اور تیری گردن اڑا دیں گے، اور قریش کی اس میں بہتری ہے کہ آپ سے امن کے خواستگار ہو جائیں اور اطاعت قبول کر لیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں آواز سن کر اسی سمت میں ڈھونڈتا ہوا حضرت عباس تک پہنچا اور کہا کہ اے ابو الفضل، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، پھر رہائی اور مخلصی کی کیا صورت ہے؟ عباس نے کہا میرے پیچھے اس خچر پر سوار ہو جا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر تجھ کو حاضر ہوتا ہوں تاکہ تیرے لیے امن حاصل کروں۔ عباس اس کو اپنے ہمراہ لے کر لشکر اسلام دکھاتے ہوئے روانہ ہوئے۔ جب حضرت عمر کی طرف سے گزرنے لگے تو حضرت عمر دیکھتے ہی پیچھے جھپٹے اور کہا کہ یہ ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، الحمدللہ بغیر کسی عہد و اقرار کے ہاتھ آ گیا ہے۔ حضرت عمر پیادہ پا تھے اور حضرت عباس ابو سفیان کو ہمراہ لیے ہوئے خچر پر سوار تھے۔ نہایت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت پہ پہنچ گئے اور حضرت عمر پیچھے پیچھے تلوار سونپتے ہوئے آپ کی خدمت پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، الحمدللہ بغیر کسی عہد اور پیمان کے آج ہاتھ آ گیا ہے، مجھ کو اجازت دیجیے کہ ابھی اس کی گردن اڑا دوں۔ عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اس کو اپنی پناہ میں لیا ہے۔ حضرت عمر تلوار لیے کھڑے ہیں اور بار بار وہی عرض کر رہے ہیں، ابو سفیان کے قتل کے لیے آپ کے اشارے کے منتظر ہیں۔ حضرت عباس نے جھلا کر کہا اے عمر ذرا ٹھہرو، اگر یہ بنو عدی سے ہوتا تو تم اس کے قتل پر اس درجہ اصرار نہ کرتے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ وہ بنی عبد مناف میں سے ہے، اس لیے تم اس کے قتل پر اصرار کر رہے ہو۔ حضرت عمر نے کہا اے عباس، خدا کی قسم تمہارا اسلام مجھے اپنے باپ خطاب کے اسلام سے زیادہ محبوب تھا، اور میرا باپ اگر اسلام لاتا تو مجھ کو اتنی مسرت نہ ہوتی جتنی کہ تمہارے اسلام سے ہوئی، اس لیے کہ میں خوب جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا اسلام خطاب کے اسلام سے زیادہ محبوب تھا۔ تمہاری نسبت میرا تو یہ خیال ہے، تم جو چاہے سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو اپنے خیمہ میں لے جاؤ، صبح کو میرے پاس لانا۔ ابو سفیان تو شب بھر حضرت عباس کے خیمہ میں رہے اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ اسی وقت بارگاہ نبی میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ کچھ دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مکہ کے حالات دریافت فرماتے رہے۔ اسلام لانے کے بعد یہ دونوں مکہ واپس ہو گئے تاکہ اہل مکہ کو آپ کی آمد سے مطلع کریں۔ ابو سفیان کا اسلام۔ صبح ہوتے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا افسوس اے ابو سفیان، کیا وقت نہیں آ گیا کہ تو یقین کرے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نہایت ہی حلیم و کریم اور نہایت ہی صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو آج ہمارے کچھ کام آتا اور آپ کے مقابلہ میں اس سے مدد چاہتا۔ صفحہ نمبر 640۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس ہے ابو سفیان، کیا تیرے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ تو مجھ کو اللہ کا رسول مانے؟ ابو سفیان میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، بے شک آپ نہایت حلیم و کریم اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، ابھی تک مہربانی کر رہے ہیں کہ باوجود میری اس عداوت کے مجھ پر مہربانی ہے، مجھے اسی میں ذرا تردد ہے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں۔ بعد ازاں حضرت عباس کے سمجھانے سے اور ابو سفیان نے حضرت عباس کے سمجھانے سے ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان کے مسلمان ہو جانے کے بعد حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو سفیان سرداران مکہ میں سے ہے،
فخر کو پسند کرتا ہے، لہٰذا آپ اس کے لیے کوئی ایسی شے کر دیں جو اس کے لیے باعث عزت و شرف اور موجب امتیاز ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا اعلان کر دو کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو وہ مامون ہے، یعنی وہ محفوظ ہے۔ ابو سفیان نے کہا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں سب آدمی کہاں سما سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اور جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے۔ ابو سفیان نے کہا، یا رسول اللہ، مسجد بھی کافی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا، اچھا جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے وہ بھی مامون ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہاں، اس میں بہت وسعت اور گنجائش ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مر الزہران سے روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو لے کر پہاڑ پر کھڑے ہو جائیں تاکہ لشکر اسلام کو بخوبی دیکھ سکے۔ چنانچہ یکے بعد دیگرے جب قبائل جوک در جوک گزرنے لگے تو ابو سفیان دنگ رہ گیا اور یہ کہا، تمہارے بھتیجے کا ملک بہت بڑا ہو گیا۔ حضرت عباس نے کہا، یہ بادشاہت نہیں بلکہ نبوت ہے، یعنی جیسے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت ظاہر اور صورت کے لحاظ سے سلطنت تھی، مگر معنی اور حقیقت کے لحاظ سے نبوت تھی، اس لیے کہ وہ خارق عادت تھی، ظاہری اسباب اور مادیت پر مبنی نہ تھی۔ ہوائی جہاز مادیت اور صنعت کے زور سے اڑتا ہے، اور تخت سلیمانی بلا کسی مادی اور بلا کسی ظاہری سبب کے بطور خرق عادت اڑتا تھا۔ یہ ان کی نبوت کی دلیل تھی۔ بطور معجزہ ان کو یہ شان و شوکت دی گئی تھی کہ تاکہ سلاطین عالم اپنی مادی طاقت کو اس غیبی طاقت کے مقابلے میں ہی سمجھیں اور خدا کے نبی کے سامنے گردن تسلیم کر دیں اور گردن تسلیم خم کر دیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان و شوکت کو سمجھو کہ ظاہر میں بادشاہت معلوم ہوتی ہے مگر در حقیقت نبوت و پیغمبری ہے۔ جو قبیلہ سامنے سے گزرتا تھا ابو سفیان پوچھتا جاتا تھا کہ یہ کون سا قبیلہ ہے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید 1000 یا 900 کے دستہ کو لے کر گزرے، بعد ازاں اور مختلف دستے گزرے، تاکہ اخیر میں کوکبہ نبوی ظاہری اور باطنی جلال و شکوہ کے ساتھ مہاجرین و انصار کے مسلح اور ذرا پوش گروہ کے جلو میں جلوہ افروز ہوا۔ مہاجرین کا علم حضرت عبیر کے ہاتھ میں تھا اور انصار کا علم سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ سعد بن عبادہ جب ادھر سے گزرتے تو ابو سفیان کو دیکھ کر جوش آ گیا اور وہ جوش میں یہ کہہ بیٹھے، اليوم یوم الملحمۃ، اليوم تسخلۃ الکعبہ، آج کا دن لڑائی کا دن ہے، آج کعبہ میں قتل و قتال حلال ہوگا۔ ابو سفیان نے گھبرا کر دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ مہاجرین اور انصار کا لشکر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ سامنے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو سفیان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے سعد بن عبادہ کو اپنی قوم کے قتل کا حکم دیا ہے؟ صفحہ نمبر 641۔ اور سعد کا قول نقل کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو اللہ کا اور قرابتوں کا واسطہ دیتا ہوں، نیکی اور صلہ رحمی میں آپ سب سے بڑھ کر ہیں۔ آپ نے فرمایا، یا ابا سفیان، الجومہ یوم المرحمہ یعز اللہ فیہ قریش، یا ابو سفیان، آج کا دن مہربانی کا دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ یہ ارشاد فرمایا، سعد نے غلط کہا، آج خانہ کعبہ کی عظمت کا دن ہے اور خانہ کعبہ کو غلاف بنایا جائے گا۔ اور یہ حکم دیا کہ علم سعد بن عبادہ کے ہاتھ سے لے کر ان کے بیٹے کیس کو دے دیا جائے۔ ابن عساکر کی روایت میں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرے تو قریش کی خاتون نے یہ شعر پڑھے، اے نبی، ہدایت قریش نے آپ کی طرف پناہ لی ہے، حالانکہ یہ وقت پناہ کا نہیں ہے، جس وقت وسیع زمین ان پر تنگ ہو گئی اور اللہ کا ان کا دشمن ہو گیا۔ تحقیق سعد بن عبادہ اہل ہجون اور اہل بدخواہ کی کمر توڑ دینا چاہتا ہے۔ بعد ازاں ابو سفیان آپ سے رخصت ہوا اور اجرت کر کے واپس مکہ آ گیا اور بآواز بلند یہ اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ میری رائے میں کسی میں یہ طاقت نہیں کہ ان سے مقاومت کر سکے۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ البتہ جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، یا جو شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، یا جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امن ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے ان کی مونچھ پکڑ لی اور یہ کہا، اے بنی کنانہ، یہ پیر فرتوت بیوقوف ہو گیا ہے، معلوم نہیں کیا بک رہا ہے، اور بہت گالیاں دی۔ لوگ جمع ہو گیا۔ ابو سفیان نے کہا،
اس وقت ان باتوں سے کچھ نہ ہوگا، اے لوگو تم اس صورت کے دھوکہ میں ہرگز نہ آنا۔ کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، اور جو شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے۔ لوگوں نے کہا، ارے کم بخت، خدا تجھے ہلاک کرے، تیرے گھر میں کتنے آدمی آ سکیں گے؟ ابو سفیان نے کہا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ صفحہ نمبر 642، صفحہ نمبر 642۔ اور ابو سفیان نے اپنی بیوی ہند سے کہا، خیریت اسی میں ہے کہ تو اسلام لے آؤ ورنہ ماری جائے گی۔ جا اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ لوگ اس اعلان کو سنتے ہی بھاگے، کوئی مسجد حرام کی طرف اور کوئی اپنے گھر کی طرف مکہ مکرمہ میں داخلہ۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قدا کی جانب سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور مکہ میں داخل ہوتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے ادب اور احترام کو غائب درجہ ملحوظ رکھا، تواضع کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہوئے، شاہانہ شان سے داخل نہیں ہوئے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ناکہ پر سوار ہیں اور خوش الحانی کے ساتھ سورہ انا فتحنا پڑھ رہے ہیں۔ اس عظیم شان فتح کے وقت مسرت انشاد فرت اور انبساط کے آثار کے ساتھ بارگاہ خدا بندی میں تخشع، تذلل اور تمسکن کے آثار بھی چہرہ انور پر نمایاں ہو رہے تھے۔ ناکہ پر سوار تھے، تواضع سے گردن اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ ریش مبارک کجاوا کی لکڑی سے مس کر رہی تھی۔ روا ابن اسحاق مرسلہ۔ اور آپ کے خادم اور خادم زادہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ردیف تھے۔ حضرت انس راوی ہیں کہ جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو تمام لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے، لیکن آپ تواضع کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے تھے۔ روا الحاکم بسند جید۔ معجم طبرانی میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن یہ فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، اور پھر یہ صورت تلاوت فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اس پر تھی کہ ایک وہ وقت تھا کہ میں نے اسی شہر سے کس بے کسی اور بے بسی کے ساتھ ہجرت کی تھی، اور دشمنوں سے گریزاں اور تنہا جہاں سے نکلا تھا۔ اب وہ وقت آیا کہ حق تعالیٰ کی اعانت اور نصرت سے اسی شہر میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ فاتحانہ داخل ہو رہا ہوں۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، صفحہ نمبر 643۔ اس لیے حضور پرنور کا سر مبارک تواضع سے خم تھا، اور پالانے شتر پر سر رکھے ہوئے سجدہ شکر بجا لا رہے تھے، اور جوش و مسرت میں ترنم اور خوش الحانی کے ساتھ انا فتحنا اور اذا جاء نصر اللہ پڑھ رہے تھے کہ بے شک یہ فتح مبین اور یہ نصرت سراپائی شوقت و عظمت محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے کہ حق کو حکومت عطا ہوئی اور باطل سرنگوں ہوا، اسلام اور ایمان کا نور چمکا اور کفر کی ظلمتیں دور ہوئیں، اور سرزمین حرم کفر و شرک کی نجاستوں سے پاک ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقام قدا سے گزرتے ہوئے بالائی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے، اور خالد بن ولید کو اسفل مکہ مقام قدا سے داخل ہونے کا، اور زبیر کو اعلیٰ مکہ یعنی مقام قدا سے داخل ہونے کا حکم دیا، اور یہ تاکید فرمائی کہ تم خود ابتدا بالقتال نہ کرنا، جو شخص تم سے تعرض کرے اس سے لڑنا۔ بعد ازاں آپ نہایت ادب و احترام کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو اول ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور غسل کر کے 8 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ چاشت کا وقت تھا۔ اصطلاح علماء میں اس نماز کو صلاۃ الفتح کہتے ہیں، اور عمرائے اسلام کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ کسی شہر کو فتح کرتے تھے تو فتح کے شکریہ میں 8 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے جب مدائن کو فتح کیا اور ایوان کسرا میں داخل ہوئے تو 8 رکعت نماز ایک سلام سے ادا فرمائی۔ غالباً اسی وجہ سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ 8 رکعت سے زیادہ ایک سلام سے پڑھنا مکروہ ہے۔ ام ہانی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے شوہر کے دور رشتہ دار بھاگ کر میرے گھر میں آ گئے ہیں، جن کو میں نے پناہ دی، اور میرا بھائی علی ان کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس کو ام ہانی نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی، علی کو چاہیے کہ ان 2 آدمیوں کو نہ مارے۔ نماز سے فارغ ہو کر شیخ ابی طالب میں تشریف لے گئے، جہاں آپ کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ صحابہ نے مکہ میں داخل ہونے سے ایک روز پیشتر ہی آپ سے دریافت کر لیا تھا کہ آپ مکہ میں کہاں قیام فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا، جہاں قریش اور کنانہ نے بنی ہاشم اور بنی
المطلب کو محصور کیا تھا، اور آپس میں یہ عہد اور حلف کیا تھا کہ بنی ہاشم اور بنی المطلب سے خرید و فروخت، شادی اور بیاہ کے تمام تعلقات قطع کر دیے جائیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ شیب ابی طالب اسی مقام کا نام ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلا کر یہ فرمایا کہ قریش نے کچھ اوباش تمہارے مقابلے کے لیے جمع کیے ہیں، وہ اگر مقابلہ پر آئیں تو ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر رکھ دینا۔ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہل بن عمرو نے مقام خندمہ میں مقصد مقابلہ کچھ اوباشوں کو جمع کیا۔ خالد بن ولید سے مقابلہ ہوا، مسلمانوں میں سے 2 شخص شہید ہوئے، خالد خطین بن خالد بن ربیعہ، قرص بن جابر، فہری اور مشرکین کے 12 یا 13 آدمی مارے گئے، باقی سب بھاگ گئے تھے۔ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے، صفحہ نمبر 644۔ اور مغازی موسیٰ بن عقبہ میں ہے کہ خالد بن ولید جب اسفل مکہ سے داخل ہوئے تو بنو بکر، بنو حارث بن عبد منات اور کچھ لوگ قبیلہ حزیل اور کچھ اوباش قریش مقابلہ کے لیے جمع تھے۔ حضرت خالد کے پہنچتے ہی ان لوگوں نے حلہ بول دیا۔ خالد بن ولید نے جب ان کا مقابلہ کیا تو تاب نہ لا سکے، شکست کھا کر بھاگ گئے۔ بنو بکر میں سے تقریباً 20 آدمی اور حزیل کے 3 یا 4 آدمی قتل ہوئے، باقی ماندہ اشخاص میں بگی پڑ گئی، کوئی مکان میں جا کر چھپا اور کوئی پہاڑ پر چڑھ گیا۔ ابو سفیان نے چلا کر کہا، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے وہ امن سے ہے، اور جو شخص اپنا ہاتھ روک لے وہ امن سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر تلواروں کی چمک پر پڑی تو خالد بن ولید کو بلا کر دریافت فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں نے تم کو قتال سے منع کیا تھا۔ خالد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ابتدا بالقتال نہیں کی، میں نے برابر اپنا ہاتھ روکے رکھا، جب میں مجبور ہو گیا اور تلواریں ہم پر چلنے لگی اس وقت مقابلہ کیا۔ آپ نے فرمایا، قضا اللہ خیر، اللہ تعالیٰ نے جو مقدور کیا اس میں خیر ہے۔ اس کے بعد امن قائم ہو گیا اور لوگوں کو امن دے دیا اور لوگ مطمئن ہوئے اور ان کو فتح مکمل ہو گئی اور آپ مسجد حرام میں داخلہ فتح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ دلائل بہقی اور دلائل ابی نعیم میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم محترم میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ ایک ایک بت کی طرف چھڑی کر سے اشارہ کر کے یہ پڑھتے جاتے تھے، جاء الحق وزحق الباطل، اور بت منہ کے بل اوندے گر جاتے تھے۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ ابن عمر کی حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن ابن عباس کی حدیث اس کی مؤید ہے۔ حافظ اسقلانی فرماتے ہیں کہ ابن حبان نے عبداللہ بن عمر کی حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حافظ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو طبرانی نے روایت کیا جس کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور اس حدیث کو بزار نے بھی مختصراً روایت کیا ہے۔ ابن اسحاق اور ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ وہ بت سیسے سے چپکے ہوئے تھے۔ اسی بارے میں تمیم بن اسد خزائی نے کہا کہ وفل اسنام معتبر و علم لمن یرجو الثواب اول عقاب، جب آپ حرم میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ ناقہ پر سوار تھے، اسی حالت میں طواف فرمایا۔ طواف سے فارغ ہو کر عثمان بن طلحہ کو بلا کر خانہ کعبہ کی کنجی لی اور بیت اللہ کو کھلوایا، دیکھا کہ اس میں تصویریں ہیں، ان سب کے مٹانے کا حکم دیا۔ جب تمام تصویریں مٹا دی گئیں اور آب زمزم سے ان کو دھو دیا گیا اس وقت آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی۔ صفحہ نمبر 645۔ اور بیت اللہ کے تمام گوشوں میں پھر کر توحید و تکبیر کی آوازوں سے اس کو منور کیا۔ اس وقت بلال اور اسامہ آپ کے ہمراہ تھے۔ فارغ ہو کر دروازہ کھولا اور باہر تشریف لائے، دیکھا کہ مسجد حرام لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، نیچے سب منتظر ہیں کہ مجرموں اور دشمنوں کے متعلق کیا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ تھی۔ باب کعبہ پر آپ کھڑے ہوئے اور کلید آپ کے ہاتھ میں تھی۔ اس وقت آپ نے یہ خطبہ دیا۔ باب کعبہ پر خطبہ، ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور دشمنوں کی تمام جماعتوں کو اس نے تنہا شکست دی۔ آگاہ ہو جاؤ، جو خصلت و عادت خواہ جانی ہو یا مالی ہو جس کا دعویٰ کیا جا سکے وہ سب میرے قدموں کے نیچے ہیں، سب لغو اور باطل ہیں، مگر بیت اللہ کی دربانی اور حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانا، یہ خصلتیں حسب دستور برقرار رہیں گی۔ آگاہ ہو جاؤ، جو شخص خطان قتل کیا جائے کوڑے سے یا لاٹھی سے، اس کی دیت خون بہا
مغلظہ ہے، 100 اونٹ ہوں گے جس میں 40 حاملہ اونٹنیاں ہوں گی۔ اے گروہ قریش، اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی نخوت اور غرور اور آباء و اجداد پر فخر کرنے کو باطل کر دیا۔ سب لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے تھے۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، اے لوگو، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کو شاخوں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، اور حقیقت میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو سب سے زیادہ خدا ترس ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا، اے گروہ قریش، تمہارا میری نسبت کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ لوگوں نے کہا، بھلائی کا، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم پر آج کوئی عتاب اور ملامت نہیں، جاؤ سب آزاد ہو۔ صفحہ نمبر 646۔ عرب میں حسب و نسب پر فخر کرنے کا دستور چلا آ رہا تھا۔ آپ نے اس خطبہ میں اس کا خاتمہ کر دیا اور اسلامی مساوات کا جھنڈا نصب کر دیا، اور یہ بتلا دیا کہ شرف اور بزرگی کا معیار صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر ہدایت عالم کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کا مقصود ہدایت تھا، دشمنوں سے انتقام لینا بادشاہوں کا کام ہے۔ حجابت و سقایت۔ خطبہ سے فارغ ہو کر آپ مسجد میں بیٹھ گئے اور بیت اللہ کی کنجی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کنجی ہم کو عطا فرما دیجیے تاکہ سقایت زمزم کے ساتھ حجابت بیت اللہ یعنی بیت اللہ کی دربانی کا شرف بھی ہم کو حاصل ہو جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا۔ تحقیق اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں پہنچا دو امانت والوں کو۔ آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر کنجی مرحمت فرمایا کہ یہ کنجی ہمیشہ کے لیے لے لو، یعنی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ میں نے خود نہیں دی بلکہ اللہ نے تم کو دلائی ہے، سوائے ظالم اور غاصب کے کہ کوئی تم سے نہ چھین سکے گا۔ بام کعبہ پر اذان۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بام کعبہ پر چڑھ کر اذان دیں۔ قریش مکہ دین حق کی فتح مبین کا یہ عجیب و غریب منظر پہاڑوں کی چوٹیوں سے دیکھ رہے تھے، اور جو سرداران قریش کفر و شرک کی ذلت اور دین حق کی عزت کا یہ منظر نہ دیکھ سکے وہ روپوش ہو گئے۔ ابو سفیان، عتاب، خالد بسران، اسید، حارث بن حشام جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اور دیگر سرداران قریش صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عتاب اور خالد نے کہا کہ اللہ نے ہمارے باپ کی بڑی عزت رکھ لی کہ اس آواز کے سننے سے پہلے ہی ان کو دنیا سے اٹھا لیا۔ حارث نے کہا، خدا کی قسم، اگر مجھ کو یہ یقین ہو جاتا کہ آپ حق پر ہیں تو ضرور آپ کا اتباع کرتا۔ ابو سفیان نے کہا، میں کچھ نہیں کہتا، اگر میں نے کوئی لفظ اپنی زبان سے نکالا تو یہ سنگریزے آپ کو خبر دے دیں گے۔ آپ کو بذریعہ وحی کی اطلاع ہو گئی۔ جب آپ ادھر سے گزرے تو ان لوگوں نے سے فرمایا کہ جو کچھ تم نے کہا مجھے اس کی اطلاع ہو گئی ہے، اور انہوں نے جو گفتگو کی تھی وہ سب بیان فرما دی۔ حارث اور عتاب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے تو کسی نے آپ کو اس امر کی اطلاع نہیں دی۔ معلوم ہوا کہ اللہ ہی نے بذریعہ وحی کے اپنے رسول کو ہماری ان باتوں کی خبر دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید کو مسلمان ہو جانے کے بعد مکہ کا والی مقرر فرمایا۔ عتاب کی عمر اس وقت 21 سال کی تھی اور بطور روزینہ 1 درہم یومیہ مقرر فرمایا۔ اس پر عتاب نے یہ کہا، صفحہ نمبر 647، اے لوگو اس شخص کے جگر کو بھوکا رکھے، اے لوگو اللہ اس شخص کے جگر کو بھوکا رکھے جو 1 درہم میں بھی بھوکا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک برابر مکہ کے امیر رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو ان کو برقرار رکھا۔ جس دن صدیق اکبر کی وفات ہوئی اس روز عتاب کی۔ حضرت بلال نے جس وقت بام کعبہ پر چڑھ کر اذان دی تو ابو محذورہ حجمی اور چند نوجوان جو ان کے ساتھ تھے بطور تمسخر اذان کی نقل اتارنے لگے۔ ابو محذورہ نہایت خوش الحان تھے اور بلند تھے۔ ان کی آواز گوش مبارک میں پہنچ گئی۔ حکم ہوا کہ ہاں حاضر کیے جائیں۔ دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس کی آواز میرے کان میں پہنچی؟ سب نے ابو معذورہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے سب کے چھوڑ دینے اور ان کے روک لینے کا حکم دیا۔ ابو معذورہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور دل میں یہ گمان غالب ہے کہ میں قتل کیا جاؤں گا۔ آپ نے مجھ کو حکم دیا کہ اذان دو۔ والد خاص اذان دی۔ اذان کے بعد آپ نے تھیلی عطا کی جس میں کچھ درہم تھے، اور سر اور پیشانی پر دست مبارک پھیرا، اور پھر سینہ اور جگر اور شکم پر ناف تک ہاتھ پھیرا، اور یہ دعا دی،
بارک اللہ فیکا و بارک اللہ علیک۔ ابو معذورہ کہتے ہیں کہ دست مبارک کا پھیرنا تھا کہ آپ کی تمام نفرت چکلخت مبدل باالفت ہو گئی اور قلب آپ کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ اب میں نے خود عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو مکہ کا مؤذن مقرر فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں نے تجھ کو مکہ کا مؤذن مقرر کیا۔ میں نے آ کر عتاب بن اسید امیر مکہ کو اس کی اطلاع دی اور آپ کے حکم کے مطابق اذان دینے لگا۔ مدت العمر مکہ میں مقیم رہے اور اذان دیتے رہے۔ 59 ہجری میں مکہ ہی میں وفات پائی۔ سہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو محذورہ جس وقت مؤذن مقرر ہوئے اس وقت ان کی عمر 16 سال کی تھی۔ وفات تک مکہ کے مؤذن رہے اور وفات کے بعد ان کی اولاد نسلاً بعد نسلاً ان کی اذان کی وارث ہوتی رہی۔ ایک شاعر ابو محذورہ کی اذان کے بارے میں کہتا ہے، قسم ہے رب کعبہ کی جس پر غلاف پڑا ہوا ہے، اور قسم ہے قرآن کی صورتوں کی جن کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اور قسم ہے ابو محذورہ کے نغمہ ہائے اذان کی، میں فلاں کام ضرور کروں گا۔ صفحہ نمبر 648۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہو کر کوئی صفحہ پر تشریف لائے اور دیر تک بیت اللہ کی طرف منہ کیے ہوئے دستے بدعا اور مشغول حمد و ثنا رہے۔ دامن میں انصار کا مجمع تھا۔ اسی اسنا میں بعض انصار کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آپ کا شہر اور آپ کی زمین فتح کر دی ہے۔ مبادہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہیں ٹھہر جائیں اور مکہ میں رہ پڑیں اور مدینہ تشریف نہ لے جائیں، اور آپس میں کچھ کہنے سننے لگے۔ اسی وقت آپ پر وحی کے آثار نمودار ہو گئے۔ صحابہ کی عادت تھی کہ نزول وحی کے دوران کوئی شخص آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ جب وحی نازل ہو چکی تو آپ نے فرمایا، اے گروہ انصار، تم نے یہ کہا ہے؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خوب سمجھ لو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی ہے۔ تمہاری زندگی میری زندگی ہے اور تمہاری موت میری موت ہے۔ یہ سن کر انصار جانصار کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کو یہ اندیشہ ہوا کہ نصیب دشمنہ جس شمع کے ہم پروانے ہیں وہ شمع ہماری محفل سے نہ اٹھا لی جائے۔ ہم غلامان جانصار اور خادمان وفا شہار ہر قسم کی اثار کے لیے تیار ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں انتہائی بخیل ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول تم کو معذور اور سچا سمجھتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں سے بیعت۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفحہ پر بیٹھ گئے۔ لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ اسلام پر اور خدا اور رسول کی اطاعت پر بیعت لینے لگے۔ مردوں سے فقط اسلام پر اور حسب استطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر بیعت لیتے، اور بعض روایات میں ہے کہ مردوں سے اسلام اور جہاد پر بیعت لیتے۔ مردوں کی بیعت سے جب فراغت پائی تو عورتوں سے بیعت لینے لگے۔ عورتوں سے ان امور پر بیعت لی کہ جو بیت النساء کی آیت میں مذکور ہے، یعنی یا ایھا النبی اذ جاءک المؤمنات یبایعونک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یأسینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے جو بیعت فرماتے وہ محض زبان سے ہوتی تھی۔ آپ کے دست مبارک نے کبھی بھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا، اور نہ کسی عورت سے کبھی آپ نے مصافحہ فرمایا، بلکہ کپڑے کے ذریعے بیعت کرتے تھے کہ کپڑے کا ایک کونا حضور پر نور کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور کپڑے کا دوسرا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ جب عورتوں سے بیعت لیتے تو پانی کا ایک پیالہ منگا لیتے اور اس میں اپنا دست مبارک ڈال کر نکال لیتے، اور پھر عورتوں کو حکم دیتے کہ تم بھی اس پیالہ میں اپنے ہاتھ ڈال لو۔ تو عورتیں بھی اپنا ہاتھ اس پیالہ میں ڈال کر تر کر لیتی۔ اس طرح بیعت پختہ ہو جاتی۔ تفصیل اگر درکار ہو تو تفسیر قرطبی کی مراجعت کریں۔ صفحہ نمبر 649۔ کن کن عورتوں نے بیعت کی؟ تاریخ ابن الاسیر کو دیکھیں۔ ابن اسیر جزیری فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں کی بیعت سے فارغ ہو گئے تو عورتوں کی بیعت کی طرف متوجہ ہوئے۔ قریش کی جو عورتیں بیعت کے لیے حاضر ہوئیں ان میں چند نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ام ہانی بنت ابی طالب یعنی حضرت علی کی بہن، ام حبیبہ بنت عاص بن امیہ زوجہ عمرو بن عبدود عامری، عروہ بنت ابی العیس یعنی عطا بن اسید کی پھوپھی، اور عاتکہ بنت ابی العیس یعنی عروہ کی بہن، اور ہند بنت
عتبہ زوج ابو سفیان اور والدہ امیر معاویہ۔ ہند جب بیعت کے لیے حاضر ہوئیں تو چہرہ پر نقاب ڈال کر حاضر ہوئیں، چونکہ ہند نے حضرت حمزہ کو قتل کرایا تھا اور ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا تھا، اس لیے حیا اور ندامت کی بنا پر منہ چھپا کر بیعت کے لیے حاضر ہوئیں تاکہ پہچان نہ ہو سکے۔ ان کی بیعت کا قصہ حسب ذیل ہے۔ ہند: یا رسول اللہ، آپ ہم سے کن چیزوں کا عہد اور میثاق لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ہند: یا رسول اللہ، آپ ہم سے ان باتوں کا عہد لیتے ہیں کہ جن کا آپ نے مردوں سے نہیں لیا لیکن ہم کو یہ منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اور یہ کہ چوری نہ کریں۔ ہند: میں اپنے شوہر ابو سفیان کے مال میں سے کچھ لے لیتی ہوں، معلوم نہیں کہ یہ چوری میں داخل ہے یا نہیں۔ ابو سفیان اس وقت وہیں موجود تھے۔ ابو سفیان نے کہا: جو گزر گیا وہ معاف ہے۔ رسول اللہ: بقدر ضرورت اور بقدر کفایت شوہر کے مال سے لے سکتی ہے کہ عرف اور دستور میں تجھ کو اور تیرے بچوں کی ضرورت کو کفایت کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اور زنا نہ کرنا۔ ہند: کیا شریف عورت زنا کر سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہند: ہم نے ان کو بچپن میں پالا اور آپ نے ان کو جنگ بدر میں مارا، پس آپ اور وہ جانیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ہنس پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اور کسی پر بہتان نہ لگانا۔ ہند: خدا کی قسم کسی پر بہتان باندھنا نہایت ہی برا ہے، اور ہم آپ کو سوائے رشد اور ہدایت اور سوائے مکارم اخلاق کسی چیز کا حکم نہیں دیتے، اور آپ ہم کو سوائے رشد اور ہدایت اور سوائے مکارم اخلاق کسی چیز کا حکم نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اور کسی کار نیک میں نافرمانی اور حکم عدولی نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان سے بیعت لے لو۔ بیعت کے بعد آپ نے ان کے لیے دعائیں صفحہ نمبر 650۔ ہند نے اسلام لانے کے بعد عرض کیا: یا رسول اللہ، اسلام سے پہلے آپ کے چہرہ سے زیادہ کوئی چہرہ مجھ کو مبغوض نہ تھا، اور آپ سے زیادہ کسی کو دشمن نہ رکھتی تھی، اور اب آپ سے زیادہ کوئی چہرہ مجھے محبوب نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی محبت میں اور زیادتی ہوگی۔ دوسرا خطبہ۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے دوسرے دن ایک خزائی نے ایک ہزلی مشرک کو مار ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو صحابہ کو جمع کر کے کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا: اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس روز آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرام اور محترم پیدا کیا، پس وہ قیامت تک حرام اور محترم رہے گا۔ پس اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو یہ جائز نہیں کہ مکہ میں کوئی خون بہائے، اور نہ کسی کے لیے کسی درخت کا کاٹنا جائز ہے۔ مکہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف اسی ساتھ اور اسی گھڑی کے لیے حلال کیا گیا، اہل مکہ کی نافرمانی پر اور ناراضی کی وجہ سے۔ اور آگاہ ہو جاؤ کہ اس کی حرمت پھر ویسی ہی ہو گئی جیسا کہ کل تھی۔ بس تم میں سے جو حاضر ہیں وہ میرا یہ پیام ان لوگوں کو پہنچا دے کہ جو غائب ہیں۔ بس تم میں سے جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قتال کیا، تو تم اس سے یہ کہہ دینا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول کے لیے مکہ کو کچھ وقت کے لیے حلال کر دیا اور تمہارے لیے حلال نہیں کیا۔ اے گروہ خزا، قتل اب سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ تم نے ایک شخص کو مار ڈالا جس کی دیت یعنی خون بہا میں دوں گا۔ جو شخص آج کے بعد کسی کو قتل کرے گا تو مقتول کے گھر والوں کو دو باتوں میں سے ایک بات کو اختیار ہوگا: یا تو خون کے بدلے قاتل کا خون لے لیں، یا مقتول کی دیت یعنی خون بہا لے لیں۔ بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے 100 اونٹ اس شخص کی دیت ادا فرمائی جس کو خزا نے قتل کیا تھا۔ متروکہ مکانات کی واپسی۔ مہاجرین کے متروکہ مکانات کی واپسی کا مسئلہ۔ کفار مکہ تمام مہاجرین کے مکانات، جائیداد اور املاک پر قبضہ کر چکے تھے۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو گئے، ہنوز باب کعبہ پر کھڑے ہوئے تھے کہ ابو احمد بن حج اٹھے اور اپنے اس مکان کی واپسی کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہا جس کو ابو سفیان نے ان کی ہجرت کے بعد 400 دینار میں فروخت کر دیا تھا۔ صفحہ نمبر 651۔ آپ نے ان کو بلا کر کچھ آہستہ سے فرمایا۔ سنتے ہی ابو احمد بن حجش خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد جب ابو احمد بن حجش سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا، تو ابو احمد نے کہا، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہوگا اور اس کے معاوضہ میں تجھ کو جنت میں ایک مکان مل جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ میں صبر کروں گا۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض مہاجرین نے چاہا کہ ان کے مکانات ان کو دلائے جائیں۔
آپ نے فرمایا تمہارا جو مال اللہ کی راہ میں جا چکا ہے میں اس کی واپسی پسند نہیں کرتا۔ یہ سنتے ہی تمام مہاجرین خاموش ہو گئے، اور جو گر اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ چکے تھے پھر اس کی واپسی کا کوئی حرف زبان پر نہیں آیا۔ اور جس مکان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس مکان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہوئی، آپ نے اس کا ذکر تک نہیں فرمایا۔ مجرمان خاص، صفحہ نمبر 651 جاری ہے۔ عفو عام کے بعد مجرمان خاص کے متعلق احکام۔ فتح مکہ کے دن آپ نے عفو عام کا اعلان کر دیا، یعنی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ جنہوں نے آپ کے راستہ میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے، جو ہمیشہ آپ سے برسر پیکار رہے، اور جنہوں نے آپ کی ایڑیوں کو لہو لہان کیا تھا، سب کو معافی دے دی گئی، مگر چند اشخاص جو بارگاہ نبی میں غائب، درجہ گستاخ اور دریدہ دہن تھے، ان کے متعلق یہ حکم ہوا کہ جہاں کہیں میلیں قتل کر دیے جائیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق خداوند ذوالجلال کا یہی حکم ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا ثقیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ ملعون جہاں کہیں پائے جائیں، پکڑے جائیں اور خوب قتل کیے جائیں، جیسا کہ گزشتہ مفسدین اس کے بارے میں اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کے آئین اور عادت میں کوئی تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ پیغمبر خدا کی توقیر و تعظیم اور اس کی نصرت و حمایت میں تمام امت پر فرض ہے۔ اس کی بے حرمتی دین الہی کی بے حرمتی ہے۔ قال تعالی ان شانک هو الابتر وان نقصوا ایمانهم من بعد عہدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون اللہ تقاتلون قوما نقصوا ایمانهم وہموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة اتخشونهم فاللہ احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین۔ اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑیں اور تمہارے دین میں تان کریں تو ان پیشوایان کفر سے قتال کرو، ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ اس قسم کی شرارتوں سے باز آ جائیں۔ کیوں نہیں جنگ کرتے تم لوگوں سے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور فکر کی پیغمبر کے نکالنے کی ریت شکنی میں ابتدا کی؟ کیا ان لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ صرف خداوند ذوالجلال سے تم کو ڈرنا چاہیے اگر تم سچے مومن ہو۔ یعنی جن لوگوں نے پیغمبر کے نکالنے کا فقط ارادہ اور قصد ہی کیا، ان کے قتال میں اہل ایمان کو ذرہ برابر تعامل نہ ہونا چاہیے۔ ان کی ظاہری قوت و شوقت اور مادی ساز و سامان سے خائف نہ ہوں، صرف اللہ سے ڈریں اور اس کے رسول کی نصرت و حمایت میں جان اور بال جو کچھ بھی درکار ہو اس سے دریغ نہ کریں۔ صفحہ نمبر 652۔ اور یہ امر اہل عقل پر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سب و شتم، استہزاء اور تمسخر، گستاخی اور دریدہ دہانی کا جرم نکال دینے کے جرم سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ حکومت اپنے سخت سے سخت مجرم کو معافی دے سکتی ہے، لیکن ملک کے معظم اور وائسرائے کی شان میں گستاخی اور دریدہ دہنی کرنے والے سے ایک لمحہ کے لیے اغماض نہیں کر سکتی۔ اس میں حکومت کی بے حرمتی اور بے وقتی ہے۔ علاوہ ازیں پیغمبر کی توہین اور بے حرمتی ساری امت کی توہین اور بے حرمتی ہے، لہٰذا ہر امتی کا فرض ہے کہ جب آپ کی شان میں گستاخی سنے تو فوراً اس کی جان لے لے یا اپنی جان دے دے۔ ہمارے ہاتھ گالیاں دیتے ہیں اور ہماری رائے اور عقل حلم اور بردباری کرتا ہے۔ ہم عمل سے گالیاں دیتے ہیں، زبان سے نہیں۔ شفاء قاضی ایاز میں ہے کہ خلیفہ ہارون رشید جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا حکم دریافت کیا تو ارشاد فرمایا، اس امت کی کیا زندگی ہے جس کے پیغمبر کو گالیاں دی جائیں۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ حیرانی قدس اللہ سرہ روحا و نور ذریحہ آمین کے زمانہ میں ایک نصرانی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تو امام موصوف نے 600 صفحے کی ایک ضخیم کتاب فقط اسی موضوع پر تصنیف فرمائی اور الصارم المسلول علی شاتم الرسول اس کا نام رکھا، جس میں آیات قرآنیہ، حدیث نبویہ، اجماع صحابہ، تابعین، تعامل خلفاء راشدین اور عقلی دلائل و براہین سے شاتم رسول کا واجب القتل ہونا ثابت کیا ہے۔ الحاصل
جن لوگوں کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ حکم دیا تھا کہ جہاں ملیں قتل کر دیے جائیں، تقریباً وہ 15-16 تھے، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ عبداللہ بن قتل یہ پہلے مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بنا کر صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک غلام اور ایک انصاری ساتھ تھے۔ ایک منزل پر پہنچ کر ابن قتل نے غلام کو کھانا تیار کرنے کے لیے کہا۔ غلام کسی وجہ سے سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو ابن قتل نے دیکھا کہ اس نے ابھی تک کھانا تیار نہیں کیا۔ غصہ میں آ کر اس غلام کو قتل کر ڈالا۔ بعد میں خیال آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مجھ کو اس کے قصاص میں قتل کریں گے۔ مرتد ہو کر مکہ چلا آیا اور مشرکین میں جا ملا اور صدقات کے اونٹ بھی ساتھ لے گیا۔ آپ کی حزب میں شعر کہتا تھا اور باندیوں کو ان اشعار کے گانے کا حکم دیتا تھا۔ پس اس کے 3 جرم تھے: ایک خون ناحق، دوسرا مرتد ہو جانا، تیسرا جرم یہ کہ آپ کی حزب میں شعر کہنا۔ ابن قتل فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کے پردوں سے جا کر لپٹ گیا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ ابن قتل بیت اللہ کے پردہ کو پکڑے ہوئے ہے۔ آپ نے فرمایا قتل کر ڈالو۔ چنانچہ ابو برزہ اسلمی اور سعد بن حریث نے وہیں جا کر قتل کیا۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی گردن اڑائی گئی۔ صفحہ نمبر 653۔ کرتنی اور قریبہ یہ دونوں ابن قتل کی لونڈیاں تھیں۔ شب روز آپ کی حزب گاتی رہتی تھی۔ مشرکین مکہ کسی مجلس میں جمع ہوتے تو شراب کا زور چلتا اور یہ دونوں آپ کی حزب میں اشعار پڑھتی اور گاتی اور بجاتی۔ ایک ان میں سے ماری گئی اور دوسرے نے امن کی درخواست کی۔ اس کو امن دے دیا گیا، حاضر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ سارا بنی عبد المطلب میں سے کسی کی باندھی تھی۔ یہ آپ کی حزب گایا کرتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ قتل کی گئی اور بعض کہتے ہیں کہ اسلام لے آئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہی۔ اور یہی وہ عورت تھی جو حاطب بن ابی بلتہ کا خط لے کر جا رہی تھی۔ خیبرس بن نقید یہ شاعر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حزب میں شعر کہتا تھا، اس لیے اس کا خون حدر ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے اس کو قتل کیا۔ مقیس بن سبابہ یہ پہلے مسلمان ہو گیا تھا۔ غزوہ ذیقرد میں ایک انصاری نے اس کے بھائی حشام کو دشمنوں میں سے سمجھ کر غلطی سے قتل کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دلانے کا حکم دیا۔ مقیس نے دیت لینے کے بعد انصاری کو قتل کر دیا اور مرتد ہو کر مکہ چلا گیا۔ فتح مکہ کے دن آپ نے اس کا خون مباح کیا۔ غیلہ بن عبداللہ لیسی نے اس کو قتل کیا۔ مقیس بن سبابہ بازار میں جاتا ہوا گرفتار ہوا اور مارا گیا۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا یہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا یہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے۔ مرتد ہو کر کفار سے جا ملے۔ عثمان کے رضائی بھائی تھے۔ فتح مکہ کے دن جان بچانے کی خاطر چھپ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، عبداللہ حاضر ہے، اس سے بھی بیعت لے لیجیے۔ آپ نے کچھ دیر سکوت فرمایا۔ بالآخر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے بار بار درخواست کی تو آپ نے ابن ابی سرا سے بیعت لے لی اور اسلام قبول فرمایا۔ اس طرح ان کی جان بخشی ہوئی۔ بعد میں صحابہ سے فرمایا، تم میں کوئی سمجھدار نہ تھا کہ جب میں نے عبداللہ کی بیعت سے ہاتھ روک لیا تھا تو اٹھ کر اس کو قتل کر ڈالتا۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس وقت کوئی اشارہ کیوں نہ فرمایا؟ آپ نے کہا، نبی کے لیے اشارہ بازی زیبا نہیں۔ اس مرتبہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا نہایت سچائی کے ساتھ اسلام لائے اور کوئی بات بعد میں ظاہر نہیں ہوئی۔ حضرت عمر حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں مصر وغیرہ کے والی اور حاکم رہے اور حضرت عثمان غنی کے زمانہ خلافت یعنی 27 ہجری یا 28 ہجری میں افریقہ کی فتح کا سہرا انہی کے سر رہا اور مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو ایک شخص کے حصہ میں 3000 دینار آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں سے بالکل علیحدہ رہے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت نہیں کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخیر زمانہ عمارت میں اسکلان میں وفات پائی۔ وفات کا عجیب واقعہ ہے۔ ایک روز صبح کو اٹھے اور یہ دعا مانگی، اللہم اجعل آخر عمل صبح، اے اللہ میرا آخری عمل صبح کے وقت ہو۔ صفحہ نمبر 654۔ وضو کی اور نماز پڑھائی۔ دائیں جانب سلام پھیر کر بائیں جانب سلام پھیرنا چاہتے تھے کہ روح عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔
اکرمہ بن ابی جہل یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ جن کا خون فتح مکہ کے دن آپ نے مباح کیا تھا۔ اکرمہ ابو جہل کے فرزند تھے، باپ کی طرح یہ بھی آپ کے شدید ترین دشمن تھے۔ فتح مکہ کے بعد بھاگ کر یمن چلے گئے۔ اکرمہ کی بیوی ام حکیم بنت حارث بن حشام اسلام لے آئیں اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اپنے شوہر کے لیے امن کی درخواست کی۔ رحمت عالم اور مجسم اور افو مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرزند ابی جہل کے لیے امان کی درخواست کو فوراً منظور فرما لیا۔ اکرمہ بھاگ کر یمن کے ساحل پر پہنچے اور کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی کا چلنا تھا کہ تند ہواؤں نے آ کر کشتی کو گھیر لیا۔ اکرمہ نے لات اور عزیٰ کو مدد کے لیے پکارا۔ کشتی والوں نے کہا اس وقت لات اور عزیٰ کچھ کام نہ دیں گے، ایک خدا کو پکارو۔ اکرمہ نے کہا خدا کی قسم اگر دریا میں کوئی چیز خدا کے سوا کام نہیں آ سکتی تو سمجھ لو کہ خشکی میں بھی سوائے خدا کے کوئی چیز کام نہیں آ سکتی۔ اسی وقت سچے دل سے خدا کے ساتھ یہ عہد کر لیا کہ اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے اس پریشانی سے نجات بخشی تو ضرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا اور یقیناً ان کو بڑا معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا اور مہربان پاؤں گا۔ ادھر سے اکرمہ کی بیوی ام حکیم پہنچ گئیں اور کہا اے ابن ام، میں سب سے زیادہ نیکوکار اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور سب میں سے بہتر شخص کے پاس سے آئی ہوں، تو اپنے آپ کو ہلاک مت کر، میں نے تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان حاصل کی ہے۔ یہ سن کر اکرمہ ام حکیم کے ساتھ ہو لیا، راستہ میں مباشرت کا ارادہ کیا۔ ام حکیم نے کہا ابھی تو کافر ہے اور میں مسلمان ہوں۔ اکرمہ نے کہا کس بڑی شے نے تجھ کو روکا ہے؟ اور یہ کہہ کر مکہ کا قصد کیا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کے پہنچنے سے پہلے ہی صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اکرمہ مومن ہو کر آ رہا ہے، لہٰذا اس کے باپ کو برا نہ کہنا، مردہ کو برا کہنے سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اکرمہ آپ کی خدمت میں پہنچے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بیوی ساتھ تھی، وہ نقاب ڈالے ہوئے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ عرض کیا کہ یہ میری بیوی حاضر ہے، اس نے مجھ کو خبر دی ہے کہ آپ نے مجھ کو امان دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا، تجھ کو امان ہے۔ صفحہ نمبر 655۔ اکرمہ نے کہا آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس امر کی شہادت دو کہ اللہ ایک ہے، اس امر کی شہادت دو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اس کے علاوہ اور چند خصال اسلام کی تلقین فرمائی۔ اکرمہ نے کہا بے شک آپ نے خیر اور مستحسن اور پسندیدہ امر ہی کی طرف دعوت دی ہے، اور یا رسول اللہ اس دعوت حق سے بیشتر بھی آپ ہم میں سب سے زیادہ سچے اور نیکوکار تھے۔ اور اس کے بعد کہا کلمہ شہادت کے بعد اکرمہ نے کہا میں اللہ کو اور تمام حاضرین کو گواہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان، مجاہد اور مہاجر ہوں، اور یا رسول اللہ آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ میرے لیے استغفار فرمائے۔ آپ نے اکرمہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ اکرمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قسم خدا بند ذوالجلال کی، جو خرچ میں نے خدا کی راہ میں روکنے کے لیے کیا، اب میں خدا کی راہ میں بلانے کے لیے اس سے 2 چند خرچ کروں گا، اور جس قدر قتال خدا اور اس کے رسول کے خلاف کیا اسے 2 چند قتال خدا بند ذوالجلال کی راہ میں کروں گا، اور جس مقام پر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا ہے اس مقام پر جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں گا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مرتدین کے مقابلہ کے لیے لشکر روانہ کی تو ان میں سے ایک لشکر کے سردار اکرمہ تھے۔ الغرض باقی ساری عمر خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے جہاد اور قتال میں گزاری۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جنگ اجنادین میں شہید ہوئے، جسم پر تیر اور تلوار کے 70 سے زیادہ زخم تھے۔ ام المومنین ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ میں نے خواب میں ابو جہل کے لیے جنت میں ایک خوشہ دیکھا۔ جب اکرمہ مسلمان ہوئے تو آپ نے ام سلمہ سے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اکرمہ کے مسلمان ہونے کے بعد یہ حالت تھی کہ جب تلاوت کے لیے بیٹھتے اور قرآن کریم کو کھولتے تو روتے اور غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی اور بار بار یہ کہتے ھذا کلام ربی، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ فتح مکہ میں اکرمہ کے ہاتھ سے ایک مسلمان شہید ہوا۔ اکرمہ کے ہاتھ سے ایک مسلمان شہید ہوا۔ جب آپ کو یہ خبر دی گئی تو مسکرائے اور فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی جنت میں ہیں۔ اشارہ اس طرف تھا کہ اکرمہ فی الحال اگرچہ کافر ہیں لیکن ان قریب اسلام میں داخل ہوں گے۔ حبار بن الاسود اس کا جرم یہ تھا
کہ مسلمانوں کو بہت ایذائیں پہنچاتا تھا۔ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب زوجہ ابو العاص بن ربی جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہی تھی تو خبار بن اسود نے وہاں چند اوباشوں کے جا کر راستہ میں حضرت زینب کے ایک نیزہ مارا، جس سے وہ ایک پتھر پر گر پڑی، حاملہ تھی، حمل ساقط ہو گیا اور اسی بیماری میں انتقال فرمایا۔ صفحہ نمبر 656۔ فتح مکہ کے دن آپ نے حبار کا خون مباح فرمایا تھا۔ جب آپ عمرانہ سے واپس ہوئے تو حبار حاضر خدمت ہوئے اور آ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ حبار بن اسود ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے دیکھ لیا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے حبار کی طرف اٹھنے کا قصد کیا تو آپ نے اشارہ سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ حبار بن اسود نے کھڑے ہو کر عرض کیا، سلام ہو آپ پر اللہ کے نبی، السلام علیکہ یا نبی اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ واشی بن حرب قاتل سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا مفصل قصہ غزوہ احد کے بیان میں گزر چکا ہے، بھاگ کر طائف پہنچے اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ حاضر خدمت ہو کر اسلام قبول کیا اور قصور کی معافی چاہی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمہ قذاب کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کیا تو ان میں وحشی بھی تھے، جس حربہ سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا وہ ساتھ تھا۔ اسی حربہ سے مسلمہ قذاب کو واسر جہنم کیا، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اسی حربہ سے خیر الناس کو قتل کیا ہے اور اسی حربہ سے شر الناس کو قتل کیا ہے۔ کعب بن زہیر مشہور شاعر ہیں، آپ کی حجب میں اشعار کہا کرتے تھے۔ حاکم کہتے ہیں کہ یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جن کا خون آپ نے فتح مکہ کے دن حدر کیا تھا۔ یہ مکہ سے بھاگ گئے تھے، بعد میں مدینہ منورہ حاضر ہو کر مشرف با اسلام اور آپ کی مدح میں قصیدہ کہا جو بانت سہات کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خوش ہوئے اور اپنی چادر عنایت فرمائی۔ حارث بن طلاتل، یہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کیا کرتا تھا۔ فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ عبداللہ بن زبرہ یہ بڑے زبردست شاعر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب اور مذمت میں شعر کہا کرتے تھے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ابن زبری کے قتل کا حکم دیا۔ یہ بھاگ کر نجران چلے گئے، بعد میں تائب ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور اسلام لائے اور معذرت میں اشعار کے، یا رسول اللہ، الملیک ان لسانی راتق ما فتقت از انا بور۔ اے اللہ کے رسول، میری زبان اس نقصان کا جبر دے گی جو میں اپنی ہلاکت اور گمراہی کے زمانے میں پہنچایا ہے۔ صفحہ نمبر 657۔ ایمن اللحم والعظام بربی لم قلب الشہید انت النذیر۔ میرا گوشت اور میری ہڈیاں پروردگار پر ایمان لے آئیں، پھر میرا دل شہادت دیتا ہے کہ آپ خدا کے بشیر و نذیر ہیں۔ سیرہ ابن حشام۔ حبیرہ بن ابی واہب مخزومی، یہ بھی ان شہراء میں سے تھا جو آپ کی حجب میں شاعر کہا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے دن نجران کی طرف بھاگ نکلا اور وہیں کفر کی حالت میں مرا۔ ہند بنت ابی طالب، جو ام ہانی کی کنیت سے مشہور ہیں، حبیرہ بن ابی وہب کی بیوی تھی۔ ہند بنت عتبہ زوجہ ابی سفیان، یہ وہی ہند ہے کہ جس نے معرکہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر نکال کر چبایا تھا۔ ہند بھی انہی عورتوں میں داخل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جن کے قتل کا حکم دیا تھا۔ ہند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا دیتی تھی۔ ہند نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کی اور اسلام قبول کیا اور گھر جا کر تمام بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور یہ کہا، خدا کی قسم، تمہاری وجہ سے ہم دھوکہ میں تھے۔ یہ 15 اشخاص ناقابل عفو مجرم تھے۔ ان کا جرم نہایت سنگین تھا۔ جس نے اپنے قصور کا اعتراف کیا اور تائب ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کو امن ملا، اور جو اپنی بغاوت اور سرکشی پر قائم رہا وہ قتل ہوا۔ اب ہم اس کے بعد ان چند معززین قریش کا ذکر کرتے ہیں جو کہ فتح مکہ کے موقع پر مشرف با اسلام ہوئے۔